بغیر تمہید کے، بغیر کسی اور تفصیل میں جائے ہوئے براہ راست جو ہے وہ اپنے مہمان گرامی جناب افتخار الفقی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ میرا خیال ہے کہ بیٹھک کا اصول یہی ہے کہ شاید بیٹھ کے ہی بات کر لی جائے جی زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا بہت مشکور ہوں جو آپ لوگ تشریف لائے، وہ ذیشان کے کہنے پر آئے یا وہ احباب جو فون کال کر کے آئے ہیں، میں تمام کا بہت مشکور ہوں۔ اور میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، وہ آج بھی کہوں گا کہ میں برے کو ڈھونڈن نکلا، برا ملا نہ کوئی، جب میں جھانکا آپ نے اندر، مجھ سے برا نہ کوئی۔ تو میں اس اعتراف کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یا جتنے مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، میں سب سے کم ترین ہوں۔ میری جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں بھی کہا کرتا تھا بیگم کو، یار اتنا نمک، اتنی مرچیں۔ تو ایک دن مجھے پتہ چلا کہ بابا جی اشفاق صاحب نے کبھی بانو آپا کو یہ نہیں کہا کہ تو اچھا نہیں پکاتی، کیونکہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو بانو آپا کو پکانا نہیں آتا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد یہ کہنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ یہ کہنا کہ یار اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، کیا اچھا کھانا کھلایا ہے، اللہ آپ کے بھائی کی زندگی ہو، بیوی کے بھائی کو دعا دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو ایک دن میری والدہ آئیں، ان کی عادت ہے کہ انہوں نے کم کرتے نا بڑھیاں کر کے باما ہوتی کیتیاں تے آ کے چکھ لیا۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا، اس میں نمک تیز تھا، میں کہہ نہیں رہا تھا، تو امی آئیں، چکھا چکھنے کے بعد بیگم کو بلایا کہتی بات سن چکھو۔ اس نے جب نوالا لیا تو وہ اٹھا کر لے گئی اور مجھے انڈے تل کے لا دیے۔ شام کو اس نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ آپ کب سے کر رہے ہیں میرے سے؟ میں نے کہا نہیں یار، بڑا ذائقہ دار تھا، بڑا اچھا تھا، وہ بس اماں کو کہیں لگا کہ اچھا نہیں ہے، مجھے کہا نہیں ایسا آئندہ آپ نے نہیں کرنا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی 10 دفعہ نمک چکھتی ہے۔ میں نے اس کو موقع دیا، اگر آپ معاف کرنا چھوڑ دیں گے تو سوسائٹی تو بنجر ہو۔ او جی میرے کو غلط گل نہیں برداشت ہوتی، میں نہیں سن سکتا، اللہ دے بندے غلط گل ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، صحیح گل تے قابل برداشت ہوتی ہے۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا معاف کرنے کا، اللہ نے موقع عطا کیا کہ معاف کر، وہ تو میں کہتا نہیں یار میں اپنے اصول نہیں توڑتا، سوری غلط گل میں نہیں سن سکتا۔ وہ بھائی اور کیڑی چنگی گل دے کو معافی مانگتا کسی کو؟ میرے آقا کی ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ راتوں کو اٹھ کر دریافت کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو ایک دن اسی روٹین میں سرکار رات کے پہر نکلے تو ایک عورت سامان اٹھا رہی ہے رکھ رہی ہے، سامان اٹھا رہی ہے رکھ رہی ہے، چلتی ہے رکھ دیتی ہے، تھک جاتی ہے۔ آقا نے کہا کہ میں آپ کی مدد کر دوں۔ اس نے کہا چک لے، آپ نے سامان اٹھائے چل پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جاؤ؟ نے کہا جی سرائے باہر ہوتا ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا سرائے میں جا رہے؟ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا شہر کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو بھی اس کو سنتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، میں بھاگ رہی ہوں اس سے۔ لفظ تو اس نے کچھ اور استعمال کیے تھے۔ سرکار سنتے رہے، سارے راستے جو کہتی رہی سنتے رہے۔ کیا کیا نہیں کہا ہوگا، مخالفت میں کون کس کی زبان روک سکتا ہے؟ سرائے پہنچے، سامان رکھا، انہوں نے کہا جی مجھے اجازت ہے۔ میں نے کہا آپ بڑے اچھے، بڑے اوبیڈینٹ، بڑے پرومسنگ ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے کہا محمد۔ پیروں میں گر گئی، کہا مجھے کلمہ پڑھا دو۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مجھے آقا کی زندگی ایک طرف دکھائی جاتی ہے، دوسری طرف جب سوسائٹی میرے سامنے آتی ہے تو اور سین ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں یار، میں اکثر کہتا ہوں انہیں گال کٹی میں بھی کٹتی۔ وہ بھائی اس کی تربیت عبد البشیر نے کی تھی، تیری تربیت محمد حسین نے کی ہے، وہ فرق تو رکھنا اس کا یار۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بچھو کو نکالتے تھے پانی میں، وہ ڈستا تھا پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر الٹیمیٹلی اس کو اٹھا کے خشکی پہ رکھ دیا۔ تو ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا چنگا بھلا سیاح بیانا بندہ ہے، اڈی داڑی ہے تیری، کی کرن ڈیا سی؟ وہ تینوں دس رہا تو انہوں کڈن ڈیا۔ انہوں نے کہا اس لیے انہیں اپنی روش نہیں چھڈی، میں کیوں چھڈا؟ تو کائنڈلی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میری کم آئے گی یا میری بری بات کا جواب کبھی بری بات سے مت دیجیے، کیونکہ آپ بھی میرے جیسے ہو جائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو بڑا ایک عجیب میں نے چیز نوٹ کی، پہلی دفعہ کی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔
وہ ہو یہ رہا تھا کہ اے سی تو 4 پہ چل رہا تھا، لیکن جہاں بادل آتے تھے وہاں ٹھنڈ پڑ جاتی تھی گاڑی کے اندر، اور جہاں دھوپ نکل آتی تھی تو گرمی زیادہ ہو جاتی تھی. اے سی کی ٹھنڈک اتنی ہی تھی. آپ کے گھروں کے اندر برکتیں، ماں باپ کی موجودگی میں رحمتیں، بیوی کی موجودگی میں پیار، بچوں کی موجودگی میں شفقت، خدا کی قسم اتنی ہی موجود ہے. جیب کی گرمی آتی ہے وہ وہی موجود ہوتی ہے. ہم ہائے ہائے کرنا شروع کرتے ہیں، مر گئے بڑھی نال بھی لڑ، ابے نال بھی لڑ، کتوں لے آوا، بل کنے دینا ہے، چھوٹے کو لو. اور جیسی فراوانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں امن سکون زیادہ ہو گیا. نہیں اللہ کے بندے، اس اے سی کی گاڑی کی طرح ٹھنڈک اتنی ہی تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اب چھاؤں ہیں. اس وقت پیسے کی کمی تھی، اب فراوانی ہے. تو اپنے زندگی میں موجود محبتوں کو محسوس کیجئے. کہ بابا جی نے جب ٹریننگ شروع کی میری، تو مجھے سب سے پہلے میں نے ان کو بڑی گلے کی. میں کہا جی میں کھڑا ہوتا ہوں اشارے پر، 15 منٹ بعد اشارہ کھلتا ہے تو وہ لوگ اشارہ توڑ جاتے ہیں. میں نیا ایکٹر تھا اس وقت، اسٹرگل کر رہا تھا پی ٹی وی میں. میں کہا جی میں نے کم نہیں ملتا، پروڈیوسر ارینج کر دینے، اپنے بندے کو بھرتی کر لینے. مجھے صرف کیا تھا، گلے تھے. میں نے کہنے لگے اللہ دے بندے کوئی چنگی گل بھی کر لیا کر. ہر ویلے گلے، ہر ویلے رونا. اچھا بندہ نہیں ہوتا جو ہر وقت گلے کرے. شکایت کرنے والا اچھا آدمی نہیں ہوتا، کمپلینر اچھا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. میں نے چپ کر گیا. میں کہا اچھا بابا جی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. کہتے آج تو نے پی ٹی وی کے اندر زاویہ کی ریکارڈنگ پہ آئے ہوئے تھے، کہتے سب کی تعریف کرنی ہے آدھے گھنٹے. اے کہہ کے زاویہ کی ریکارڈنگ پہ چلے گئے. ہن میں آدھے گھنٹے بعد آیا تو میں پاٹن والا ہوا. اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ ختم ہوئی، دروازہ کھلا، باہر آیا، کہتے ہاں بے وقوفا کی. اور میں کہا کیڑا پیڑا کم لاتا اتنے. مطلب میں تو لوگوں سے نفرت کرتا تھا. میں خوبصورت آدمی تھا، میں جوان تھا، میں اس کی بھی تعریف کروں، زید کی بھی، بکر کی بھی. کہتے اچھا ہوں تو یہ کرنا ہے کہ 7 دن اپنے آل دو آل دے سارے لوگوں کی تعریف کرنی ہے. تو 8ویں دن داستان سرائے آ جائیں. داستان سرائے بابا جی کے گھر کا نام تھا. اسی 7 دن تعریفاں کرتے رہے ہر بندے دی. 8ویں دن جس لیے میں داستان سرائے جا رہا ہوں، اس لیے میرے کو موٹر سائیکل ہوتی سی یاماہا. تو میں نہر پہ جا رہا سا تو چیقا مار رہا سا، میں ادھر بھر گیا سی. میں گیا داستان سرائے تے اندر ہے سن. میں گیا، میں کہا بابا جی کی حال ہے؟ کہ سنا کیتیاں تعریفاں 7 دن. اور میں کہا بڑا پیڑا کام ہے، میں نہیں کر سکتا یار. میں کہا تے منافقت ہے. کہتے نہیں کہا منافقت نہیں کی. میں کہا کیسے؟ بابا جی کہنے لگے کہ یار جو شخص تیرے سامنے ہے، ایک تو وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، ایک کوالٹی ہو گئی. دوسرا اگر وہ مسلمان ہے، وعلیکم السلام، تو پھر آقا کا ماننے والا. دوسرا اس کو تمغہ لگ گیا. تیسرا اگر وہ پاکستانی تو تیرا ہم وطن بھی ہے. یار 3 چیزاں کافی نہیں تعریف کرنے لی. میں کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے برائی سے نظر ہٹا لے یار. اگر کسی شخص میں 97 برائیاں ہیں تو یار 3 جو اچھائیاں صرف اس کا تذکرہ کر. یہ منافقت نہیں ہے. ہاں اگر ان 97 کو میں اچھائی کہہ کے بیان کروں گا تو منافقت ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ محبت اور پیار اس دنیا کی اساس ہے. محبت کے بغیر یہ زندگی جنگل ہے، جنگل بنجر ہو جائے. انسانی زندگی کو محبت کے پانی سے سینچتے رہے. موقع دیں یار. ہم تو موقع دیتے ہی نہیں ہیں. وہ ادھروں گل ہوئی، ادھروں بڈی نے چڑھ ماری، انہیں بھرا نو فون کیا، بھرا نے گربان پڑیا، انہیں کہا میں طلاق دینا وا، لو جی گھر چکے لے کے ختم ہو گئی جی، طلاق ہو گئی جی، طلاق ہو گئی. ٹھہر جائے یار، خدا کا واسطہ برداشت کریں. زندگی میں اگر برداشت نہیں ہے، اگر معافی نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے، تو پھر مجھے انسان ہونے کا تمغہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو صرف انسان نما ہوں، انسانیت والا تو کوئی کام نہیں کرتا. تو محبت، پیار. آج میں ان سے کہہ رہا تھا جو 3 لوگ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں کہا یار تسی گڈی چ کیوں بیٹھے ہو میری؟ یہ پہلی دفعہ آیا میں ان سے، آج پہلی دفعہ ملا. کہتے کیوں؟ میں کہا محبت. تانوں لگا یار بندہ چنگا ہے. میں کہا تسی رانے میں عثمانی، تک میرا ذات بھی نہیں رہتی. اس لیے محبت شروع کیجیے. میں کہتا ہوں 7 دن کا کورس کریں، اللہ کے بندوں سے محبت شروع کریں. خدا کی قسم میں صبح واک کرتا ہوں، جتنے بوڑھے میرے پاس سے گزرتے ہیں
میں دور سے دیکھ کر کہتا ہوں یا اللہ دی عمر دراز کر, یا اللہ انہوں صحت دے. یار کیا بات ہے یار, سویرے سویرے ٹک 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 واک کر رہے ہیں, اچھے بوٹ پائے نے, میں ان کو نوٹ کرتا ہوں. اور جو کہیں کوئی مایوس اگر بیٹھا ہو, میں ہوں تو میں بھی بوڑھا, لیکن مجھ سے جو بوڑھے ہوتے ہیں تو میں پھر واک کر کے ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, جا کے گفتگو شروع کر دیتا ہوں. پھر وہ مجھے بتاتے ہیں یار اتنی دیر تک کیوں بیٹھے ہیں, کیوں نہیں گئے آج گھر؟ کہتے کام ہی کوئی نہیں گھر. میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے ابا جی بہت بوڑھے ہیں اور 85 سے اوپر ہیں ماشاءاللہ. ایک ہی واقعہ بار بار سناتے ہیں اور میں ہر بار ایسے سنتا ہوں جیسے میرے باپ نے یہ واقعہ مجھے پہلی بار سنایا ہے. وہی انہیں ماں کا, اچھا ابا جی پھر, اچھا او ہو آپ نے مارا اس کو, ابا نام کیا تھا اس کا؟ میری ماں جب یہ پریکٹس دیکھتی ہے یا میری بیوی تو وہ رو پڑتی ہے. اب وہ سارے ایسے ہو گئے, وہ سارے میرے بہن بھائی ایسے ابا کے واقعات سنتے ہیں. اور شاید وہ محبتیں ہیں جو ہم اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں. یہ ہمارا باپ بھی حیات ہے ملٹیپل ڈیزیز کے باوجود. ابھی میں خیر بتاتا نہیں ہوں لیکن آپ کی محفل میں بتا دیتا ہوں, 15 دن پہلے میرے والد صاحب کو دوسرا برین ہیمریج اور وہ ہوا فالج. آج ماشاءاللہ بابے دی نالی بھی نکل گئی ہے, بابا منہ کھانڈے ہے. ہوں جسے گال کرتا تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ زبان میں لکنت آ گئی ہے, تو وہ بھی ریکور ہو جائے گا. صرف پیار کریں, محبت کریں. میں خدا کی قسم صرف نشان اور آپ کی محبت میں آیا ہوں. میرے ایسے کم ترین کو آپ نے عزت دے دی, ایسا تو بڑی کیڑی گل ہے یار. تو برداشت اگر نہیں کسی سوسائٹی میں تو سر وہ سوسائٹی بنجر ہو جائے گی, سوکھ جائے گی, وہاں پیار کے محبت کے پھول نہیں کھلیں گے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یار زندگی کو راستہ دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پیار کریں. 7 دن کا ایک کورس کر لیں. لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا پیسے کمانے کے 7 طریقے, بہترین سیلس مین بننے کے 9 طریقے, کامیاب بزنس مین بننے کے 13 طریقے. میں تو ایک طریقہ دسن رہے ہیں سر, اے زندگی نو راہ دین دا, جین دا. جس رزق کا وعدہ رب نے آپ سے کر رکھا ہے مت بھاگیں اس کے پیچھے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں بیکورڈ آدمی ہے یار, دنیا سائنس پہ مریخ پہ چلے گی. اے لوگوں کو کہنے جی کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. یار میں نے ایفرٹ سے کم منع کیا ہے. میں بھی یہاں وہاں سے ٹریول کر کے یہاں تک آیا ہوں. میں بھی ایک گمنام شخص تھا جب میں نے ایکٹنگ شروع کی تھی 27 سال پہلے. آج میں کسی دنیا کے ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں, میں کہیں بھی جاتا ہوں, محبت کرنے والے آ جاتے ہیں. میں نے اس دن GT روڈ سے میں نے روک لیا, میں ملتان جا رہے ہیں, گڈی چکا تھا, گڈی روکو. میں آیا تھے جب بھی بالے سے. تو یہ کیسے ہوا؟ اگر میں کڑوا بولتا, میں کرنٹ افیئر پہ بات کرتا, میں جان کے مذہبی ایسی گفتگو کرتا جو منافرت پھیلاتی, آپ کہتے نہیں یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے, یار یہ تو بڑا گھٹیا آدمی ہے, یہ تو نفرتیں پیدا کر رہا ہے. پیار طاقت کو اگر جاننا ہے معاف کریں. آج گھر جائیں, بیوی کے لیے بہترین پھول لے کر جائیں, اس میں سے ایک پھول لے جائیں. اماں کے لیے بھلے لے کر جائیں جو ان کو پسند ہے. ابا جی لیے کوئی جو بھی انہوں نے مٹھائی پسند ہے وہ لے جاؤ. اپنے گیٹ کیپر نہ جبھی پاؤ, آج اپنے ڈرائیور نو کہو یار اج تو بہت اچھا لگ رہے ہیں, 1000 روپیہ پھاڑ اج تے اج تیری چھٹی ہے, جا بچیاں نو جا کے سیر کرا. محبت بانٹی. آپ دیکھیے گا جس طرح وہ میرا ایک شعر ہے کہ غوث کو تب ابدال قلندر کہہ گئے نانک رام, بیج ببول کے بونے والا کھائے کہاں سے آم. آپ محبت بو کے دیکھیں, اللہ کی قسم محبت ہو گئی. تو میرا پیغام پیار محبت اور بابو میں پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرط عطا فرمائے. تھینک یو.